شخصیت جو حضرت مولانا کے کارناموں سے نمایاں ہوتا ہے. اللہ رب العزت حضرت مولانا کی شخصیت کو ہمارے اوپر حضرت مولانا کے سائے اللہ حضرت مولانا کے سائے کو ہم پر ایک لمبی مدت تک دراز فرمائے. آئیے میں ان 4 ورثوں کی روشنی میں حضرت مولانا کا دعوت خطاب کرنے چلا ہوں کہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں. جو شہنشاہ مدینہ کے پیدا ہوئے ہیں آپ شاعر سے کہتے ہیں کہ چلے سوئے عشق کے سجدوں کو مدینے میں ادا ہوتے ہیں. دوستو حضرت مولانا کے خطاب کے بعد انشاءاللہ مزید آئے ہوئے شعراء کرام کی شاعری بھی ہوگی. جناب شرافت عثمانی صاحب جن سے آپ اب تک جو مستفیض نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان خير الامور عوازمها او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، قراء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام اور حاضرین و خواتین، حافظ محمد امتیاز صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بڑی محنت سے آپ حضرات کی توجہ، فکروں، کوششوں، محبتوں اور تعاون سے باقاعدہ ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول 12 ربیع الاول سے پہلے یا بعد میں ایک جلسہ کراتے رہتے ہیں. یہ طریقہ زندہ ہے اور اللہ کرے زندہ رہے. دین کے کسی کام کو اگر آپ کریں تو اس میں استقامت بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے، اس میں پابندی بھی ہے اور اس میں تسلسل بھی ہے. تو وہ کام ایک دن رنگ لاتا ہے. جس کام میں تسلسل نہ ہو، دوام نہ ہو، پابندی نہ ہو، آج ہے کل نہیں ہے، تو وہ نہ رنگ لاتا ہے نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. بار بار آپ سے دن میں نماز اس لیے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ نماز کی مداومت اللہ کی ذات کے یقین کو مضبوط رکھے. نماز کا تسلسل آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے. نماز کا لگاتار پڑھتے رہنا آپ کے عمل کو مستقل رکھے اور جب آپ یہ کریں گے تو استقامت بھی ہوگی. تو حافظ محمد امتیاز صلی اللہ علیہ وسلم یا حافظ محمد امتیاز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جائے؟ صاحب کہا جائے جو امام بھی ہیں. بسوا میں ایک مسجد ہے، اس کے مسجد عمر ہے غالباً اس کا نام، شاید یہی مسجد عثمان غنی. وہ اس لیے کہ مولانا نور الحق صاحب اس کے سابق امام، تو انہوں نے تصحیح کی ہے کہ نام یہ نہیں وہ ہے. مسجد عثمان غنی جس کے پہلے امام مولانا نور الحق صاحب ہے، اب یہ لکھنؤ کی ایک بڑی وسیع و عریض جامع مسجد کے امام اور ان کی نیابت کر رہے ہیں حافظ محمد امتیاز صاحب. بسینڈی کی اس بستی میں آپ حضرات نے تھوڑی توجہ کی تو علماء کی ایک بڑی جماعت آپ کے سامنے آئی، شعراء کی ایک بڑی جماعت آپ کے سامنے آئی. ہم سے پہلے علماء نے دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور شعراء نے بھی اپنے انداز میں اللہ کی تعریف، رسول کی تعریف اور صحابہ کرام کی تعریفی کلمات بیان کی. آج کی مجلس میں انتہائی بارونق جو شخصیات ہیں ان میں حضرت مولانا محمد جلیس صاحب جو دلکش نام سے مشہور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت ہی نیک اور پرہیزگار اور متقی عالم، سیدھے سادے رہتے ہیں. لوگ ان کے مقام و مرتبے کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پاتے. بڑے بزرگ عالم ہمارے بائیں طرف بیٹھے ہوئے. انہی کے صاحبزادے ہیں حافظ محمد یحییٰ
یحییٰ جلیس دلکش نام سے، بہت کم عمری میں، میرے خیال سے 10 سے 12 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو شہرت دے دی۔ اللہ کرے کہ یہ شہرت مستقل چلتی رہے۔ والد صاحب کی سرپرستی حاصل ہے، والد صاحب خود شاعر ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کلام بھی لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو اگر بیٹے کا، باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو، شعر سنا نہیں سنا، گانے سنتے ہو، شعر غیر بھی سنا کے، صرف گانے سن سن کے جو ہے بہت سی چیزیں تم لوگوں نے کھو دی۔ قاری محمد شرافت صاحب دامت برکاتہم لکھنؤ سے چل کر بیچارے تھکے ہارے آئے ہیں، کھانا کھا رہے ہوں گے یا آرام فرما رہے ہوں، آنے والے ہیں، ان کا بھی کلام ہوگا۔ بہرحال بہت معزز شعراء اور علماء یہاں موجود ہیں۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے، قاری محمد شرافت صاحب کے جگر کے ٹکڑے اور ان کے نور نظر اور ان کے انتہائی محبوب جو آج کے جلسے کے ناظم ہیں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب، ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، دیکھیں قاری صاحب تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات ختم کروں، لیکن بیٹھا ہوں تو کچھ دیر بولوں گا، اتنی آسانی سے نہیں ختم کروں گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ختم کرا لیں گے، آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، اور انتظار کا مزہ ہی کچھ اور۔ انتظار کیجیے، قاری صاحب تشریف لائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا محمد سفیان صاحب جو آج کے جلسے کی نظامت کر رہے ہیں، بہت کم عمری میں اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام دیا۔ ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے زبردست عالم تھے، شہر حیدرآباد میں ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار تھے۔ بہرحال صوبے جھارکھنڈ رانچی شہر کے رہنے والے ہیں، اور وہ بھی آج کے جلسے کی نظامت کر رہے ہیں۔ یہ قاری محمد شرافت صاحب کے بہت خاص آدمی، اور جو جس طرح کا ہوتا ہے اس کے لوگ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا، 100 500 1000 2000 3000 5000 اس کے آس پاس ہی چندہ دیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دیا ہوگا۔ میرے خیال سے 1 2 لاکھ تو کسی نے نہیں دے دیے ہوں گے، دے دیے۔ اگر دیے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا کہ اتنے کم پیسے خرچ کر کے آپ کی تھوڑی محنت سے اگر اتنے بڑے بڑے علماء اور شعراء آپ کی بستی میں آ سکتے ہیں تو آپ تھوڑی اور توجہ کر لو، تاکہ آپ کی بستی میں اللہ کا دین زندہ ہو، رسول کی شریعت زندہ ہو، رسول کی سنت زندہ ہو۔ لیکن اس کے لیے کام کو کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ بغیر کچھ کیے آپ کو مل جائے گا، تو بغیر کچھ کیے آپ کے گھر میں دال نہیں پکتی، بغیر کچھ کیے آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں آتے، بغیر کچھ کیے آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آتا، بغیر کچھ کیے آپ کو دنیا کی کوئی نعمت و لذت نہیں ملتی۔ آپ کو نمک بھی چکھنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، شکر کا ذائقہ بھی چکھنا ہے تو محنت کرنی ہے۔ تو دین اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک سلسلہ بہت اچھا ہے کہ آپ ہر سال بڑے اہتمام سے جلسہ کراتے ہیں، اللہ کرے کہ اگلے سال یہ جلسہ اس سے بھی بڑے پیمانے پہ آپ کرائیں، اور اس سلسلے کو زندہ رکھیے گا، تاکہ کم سے کم ایک رات آپ کے گاؤں میں اس نام سے موصوف اور منصوب ہو کہ اس رات میں اللہ کے نیک بندے آپ کی بستیوں میں آتے ہوں، اللہ کے نیک بندے جن میں علماء، حفاظ، قراء، شعراء، اور نہ جانے ان عالموں میں کون اللہ والا ہے، ان شعراء میں کون اللہ کے رسول کے کتنا قریب ہے، آپ کے گاؤں میں آتا ہوگا، جس سے اس کے انوار، اس کے برکات، اس کی نیکیاں۔ اور اگر کوئی ایک عالم آپ کی بستی میں آتا ہے، ایک شاعر آپ کی بستی میں آتا ہے، تو چلتا پھرتا قرآن آتا ہے، چلتی پھرتی شریعت آتی ہے، چلتی پھرتی احادیث کا مجموعہ آتا ہے۔ ایک عالم کا آنا، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم اگر دنیا سے رخصت ہو تو صرف ایک عالم کی موت نہیں ہوتی، اگر ایک ڈاکٹر مرتا ہے تو صرف ایک ڈاکٹر مرتا ہے، ایک وکیل مرتا ہے تو صرف وکیل مرتا ہے، انجینئر مرتا ہے تو صرف انجینئر مرتا ہے۔ لیکن اگر ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو علم کا بڑا ذخیرہ اس کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔
عالم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عالم اپنے ساتھ لے جانے کتنی نیکیاں، کتنی عبادتیں، کتنی ہدایت کے راستے، کتنے قرآن پاک کے انوار، کتنی احادیث اور سنن کی روشنیاں اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک عالم کا مر جانا، ایک عالم کا موت کے دہانے پہ چلے جانا، ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا پوری دنیا کے مر جانے کے برابر۔ ایک عالم جاتا ہے، اگر ایک عالم جس کا انتقال ہوا اس کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال، تو 70 اور 80 سال کی نیکیاں رخصت ہو گئی، 70 80 سال کے قرآن کا رشتہ رخصت ہو گیا، 70 80 سال کے تقوی کا رشتہ رخصت ہو گیا۔ لیکن ہمارے یہاں علماء کی اہمیت اور قدر نہ اس کا احساس، نہ اس کی فکر ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی توجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت اور ہمارا مال دو چیزیں ہیں، جس چیز پہ لگیں گی، بالکل سیدھی بات عرض کر رہا، جس چیز پر لگیں گی اس کی اہمیت دل میں آئے گی۔ آپ جس چیز پر پیسہ لگاؤ گے، آپ جس چیز پر وقت لگاؤ گے، وہ چیز اپنے آپ دل میں اثر کر کے رہے گی۔ اگر آپ کا مال دنیا پہ لگا، دکان پہ لگا ہے، تو رات گھر میں آرام دہ بستروں پہ سوتے ہوئے، شاندار گدوں پہ سوتے ہوئے، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہوئے، اس حالت میں بھی آپ رات میں جب آپ کھلتی ہے فوراً موبائل اٹھا کے جو کیمرے لگے ہیں آپ کی دکان پہ ایک نگاہ جاتی ضرور ہے، دیکھنے کے کچھ ہوا تو نہیں، دیکھنے کوئی بات تو نہیں، کیمروں پہ گھر میں بیٹھے، دکان میں بیٹھے تو دکان دیکھتے رہے، اور گھر میں بیٹھے تو بھی اپنے کیمروں کی نظر سے اور کیمرے کی نگاہ سے گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی دکان کی فکر ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا مال اور آپ کا وقت آپ کی دکان پر لگا ہے۔ اگر آپ کی دکان کو کوئی نقصان پہنچائے، آپ کی دکان کو کوئی ایسا نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کر لے، تو آپ اس کے لیے اپنا مقابلہ کریں، اس کے سامنے سپر ہوں گے، لیکن آپ کے دین کو مٹانے کی پوری کوشش کی جائے، آپ کے دین کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ میں آپ کو ایک بات بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، نہ اللہ کا نام مٹے گا، نہ رسول اللہ کا نام مٹے گا، اور نہ یہ اللہ کا دین مٹے گا۔ بالکل طے شدہ بات ہے یہ، نہ اللہ کا نام مٹے گا، نہ رسول کا نام مٹے گا، اور نہ شریعت اور دین کا نام مٹے گا۔ یہ تو بالکل ذہن سے نکال دیجیے۔ روز اول سے دنیا کے گندے لوگوں کا ایک نظریہ ہے، ان کی محنت ہے کہ اللہ کا نظام دنیا سے مٹنا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کرتے ہو، اس کے لیے کوششیں کرتے، جو مسائل آج ہیں یہی مسائل عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، یہی مسائل یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہی مسائل حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے۔ مسئلے نہیں بدلے، ساری دنیا کا ایک ہی نظریہ ہے، صحیح دین کو مٹانے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت صحیح دین کو قائم رکھنے کا وعدہ کر چکے ہیں، صحیح دین کو دنیا میں باقی رکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، کئی موقع پہ موقع یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ہم دین حق کے قدم کو جما کے رہیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ جو نظام لے کے جائے لوگ اس کو پامال کر دیں، لوگ اس کو کنارے لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو شریعت بھیجی ہے، ہم نے جو قانون بھیجا ہے، ہم نے جو نظام بھیجا ہے، ہم نے جو کتاب بھیجی ہے، ہم نے جو رسول بھیجا ہے، ہم نے جو طریقہ بھیجا ہے، اس کو قائم کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں قائم رکھنے اور رہنے کے لیے کسی طاقت کا سہارا نہیں دیا کہ حکومت بن جائے، مال مل جائے، عہدے مل جائے، منصب مل جائے۔ یاد رکھیے اسلام ہمیشہ انتہائی اندھیری تاریکیوں سے روشن ہوا۔ اسلام کبھی ایسا نہیں ہوا، اسلام کے لیے اکثر تاریخ کا 99% حصہ تاریخ اسلام کا، اور یہ جو دین ہے نا، یہ اللہ کا جو نظام ہے نا، یہ ہمارے دور سے تو نہیں ہے، رسول اللہ کے دور سے تو نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔
اللہ نے دنیا میں جب ابلیس کو اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگی. حضرت آدم علیہ السلام نے عصا آدم ربہ فغوی، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، بھٹک گئے. ثم تاب علیہ، پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. ابلیس نے معافی نہیں مانگی، ضد پہ اڑا رہا، ضد پہ ڈٹا رہا. یاد رکھیے ایک بات بہت اچھی طرح، آدمیت کی اور شیطنت کی ایک پہچان ہے بہت آسان. آدمی وہ ہے جو غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. شیطان وہ ہے جو غلطی کرے اور پھر غلطی کرے اور پھر غلطی کرے، اور جب اسے کوئی ٹوک دے تو اس غلطی پر ضد کرے. بالکل سیدھی سی بات. حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی. اللہ رب العزت نے کہا لا تقربا هذه الشجرة، سب کچھ کرنا، جنت میں رہنا، موج کرنا، عیش کرنا، آرام کرنا، لیکن یہ درخت نہیں کھانا. فوسوس لهما الشیطان، بہرحال تفصیلات میں اس کو تفصیل عرض کرنا نہیں بیٹھا. جو کام آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے، ابلیس نے جنت میں رہ کے کیا، وہی کام وہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کر رہا، کچھ اور تھوڑی کر رہا. فوسوس لهما الشیطان، جو وسوسہ، جو دلوں کے اندر طرح طرح کی بےتکی باتیں پیدا ہونا، دلوں کے اندر خرافاتیں پیدا ہونا، دلوں کے اندر تماشے پیدا ہونا، یہ شیطان کا پرانا کام ہے، کوئی نیا کام نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پہ کئی کرم فرمائے. اس میں کرم یہ ہے کہ اس کو معوذتین عطا کیا. معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آپ کو کہا کہ یہ صورتیں پڑھا کریے، اس کے کئی فائدے ہیں. فجر بعد پڑھیے، مغرب بعد پڑھیے. اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کے اہتمام سے شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، بری روحوں سے حفاظت کرتے. بری روح کیا ہوتی یہ بھی سمجھ لیجئے. کوئی بھی انسان جو دنیا سے مر کے چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں کسی شکل میں واپس نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف لفظوں میں سنیے. اگر کوئی انسان مر جائے، چاہے وہ بیت اللہ میں تہجد کی حالت میں مرے، بیت اللہ میں روزے کی حالت میں مرے، وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آنے والا. اور چاہے وہ شراب کے اڈے میں مرے، جوا کھیلتے ہوئے مرے، وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آنے والا. یہ جو مسلمانوں میں ہے نا، آسیب آ گئے، بھوت آ گئے، خرافات دماغوں کی ہے، خالی صرف پاگل پن ہے دماغوں کا. مرا ہوا آدمی دنیا میں نہیں آتا. اگر مرا ہوا آدمی ہوتا نہیں ہے، بھائی مر گئے فلانے، ان کی روح اٹکی ہوئی ہے، اب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ کرو وہ کرو تو روح اوپر جاتی ہے. کمال کر دیا، روح اٹک کے کہاں جاتی ہے؟ کہاں اٹکی ہوتی ہے؟ بھائی جو بتاتا ہے آپ سے کہ ان کی روح اٹک گئی ہے تو اس سے یہ پوچھو اٹکی کہاں ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سنو ہر مخلوق اللہ کی، ہر جگہ حکومت اللہ کی. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ مالک کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العزت صاف لفظوں میں کہتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تم اللہ کو سارے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں مانتے؟ اللہ تم سے کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تم اللہ کو اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت طاقتور ہے. اللہ رب العزت طاقتور ہے، بلکہ بس وہی ہی ہے جو طاقتور ہے. ورنہ ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ نہ پیدا ہونے میں اپنے، نہ مرنے میں اپنے. پیدا ہونے میں بھی دو چار لوگوں کے سہارے ہیں اور مرنے میں بھی دو چار لوگوں کے سہارے ہیں. اگر پیدا ہوتے وقت ہمارا خیال ہماری والدہ نہ کرے، ہمارے والد نہ کرے، کیا ہوگا؟ اسی بچے کی طرح ہوگا جو بچے ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے تھیلی میں بھر کے کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. یعنی کتنے پھینکے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حالات جو ہے، حالات کا رونا بہت اچھی طرح، مسلمان بیچارے حالات کا رونا، جس مسلمان سے دین کی بات کرو حالات کا رونا پہلے روتا.
حالات اچھے نہیں، ماحول اچھا نہیں، فلاں اچھا نہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے، بس اتنی سی بات. ہم ایک بات بتاؤ، تم اپنا شاندار گھر بناتے ہو، گھر میں رہتے ہو، دو چار بچے ہیں، بیوی ہیں، مہمان ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، سب آتے جاتے ہیں. روزانہ تمہارے گھروں میں تھوڑا موڑا کوڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دھول گرد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اب ایسے گھر بنائے کہ نہیں ہوتی تو ہو سکتا نہیں ہوتی ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اگر گھر ہے تو وہاں کوڑا بھی ہوگا، گرد بھی ہوگی، دھول بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. نہیں ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جھاڑو لگا دو، پانی سے دھو دو. یہی تو علاج ہے. بھائی بکری پال رکھی ہے آپ نے، اب آنگن میں بکری آئی، اس نے ششو کر دی، تو آپ کا کیا علاج ہے؟ دھونا علاج ہے نا. کہ ہاتھ کہاں کر کے بیٹھ گئے، کیا بتائے یار بکری نے منہ ہی دیا ہے، آپ کہاں کر کے دیکھو کسی گھر والے کو. لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھ کے بیٹھے ہیں، دین کے معاملے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا وہاں پریشانی تو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مولانا کہ کتنے برے حالات ہیں، کیسے کیسے ماحول. سچائی یہ ہے کہ مسلمان اگر ارادہ کرے کہ انہیں کچھ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن نہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے ساری مسلم بستیوں کی، میں ایک بستی کی بات ہی بیان کرتا، بسینڈی ہو، آس پاس کے گاؤں ہو، آپ کا شہر ہو، جو بھی علاقے، ساری مسلم بستیوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں سے پٹی پڑی ہوئی ہے. ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے گھر میں کم سے کم صبح سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے. ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں اس کے گھر کے بالغ مرد بچے کم سے کم مسجد کے لیے نکل رہے ہو. ایک مسلمان کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے گھر کا دروازہ ہو، دروازے پہ سلیقے سے پردہ ہو. اس کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ اس کا چوکھٹ صاف ہو، اس کا دروازہ صاف ہو، اس کا مورا صاف ہو. پہچان کیا؟ اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا پانی بھی صاف ہو. لیکن یہ سب چیزیں مسلمانوں کے گھروں کی پہچان میں آ جاتی. گانا بج رہا ہو سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے، ڈی جے چل رہا ہو سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے، جمعے تاش پتے کھیلے جا رہا ہو سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے. چبوترا اگر کوئی بڑا سا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے ہوتے بیڑی پڑیا چل رہی ہے سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے. رات 2 سے 4 بجے تک جہاں بیٹھ کر چائے پی جا رہی ہو اور خرافاتیں ہو رہی ہو اور ٹی وی اور وی سی آر اور پکچر چل رہی ہو، پردے چل رہے ہو، سمجھ لیجئے مسلمان کا گھر ہے. مسلمان کے گھر کی جو پہچان تھی، مسلمان کے گھر کی جو شناخت تھی، مسلمان کے گھر کے بارے میں جو کہا جاتا تھا وہ تو نہیں نظر آ رہا. مجھے آپ بتاؤ، اتنا بڑا گاؤں ہے بسینڈی، 500 مسلمان تو رہتے ہوں گے کم سے کم، ہو سکتا ہے کم رہتے ہوں، ہم کو نہیں معلوم. اچھا 200 تو رہتے ہوں گے، 200 بھی نہیں ہے تو 100 تو ہوں گے. ہم کو لگتا ہے اس میں بسینڈی کا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا 500 ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، پوری بسینڈی بستی میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں صبح فجر کے وقت سب تلاوت کرتے ہیں قرآن؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صبح سویرے جب اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی روزی کی برکت لے کے آئے، آپ کے گھر رحمت لے کے آپ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے کرم لے کے آپ کے دروازے پہ آئے، آپ کے گھروں کے دروازے بند پڑے ہیں، یا تو کوئی سو رہا ہے یا تو خرافات کر رہا ہے. الصلاۃ خیر من النوم اگر بسینڈی کی مسجد میں ہوئی ہے تو بسینڈی کے مسلمانوں کے لیے ہوئی کہ کسی اور کے لیے ہوئی. الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے؟ اور مسجد میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ. نماز جب کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے پہلے مکبر کلمہ پڑھتا ہے، قد قامت الصلاۃ. اس کا ترجمہ آپ جانتے ہو؟ ترجمہ کسی عالم سے پوچھو گے کہہ دے گا کیا نماز کھڑی ہو گئی، یہی ترجمہ ہے. ترجمہ یہی، اس میں کوئی شک نہیں. اس ترجمے کا مطلب یہ ہے آپ شام کو بسوا گئے ہو؟ نہیں گئے ہو؟ گئے ہو. بھیڑ بھاڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ شام کے وقت ہوتی. کسی بازار میں چلے جاؤ بھیڑ ہوگی، آپ کسی بڑے شہر چلے جاؤ شام کے وقت بھیڑ ہوتی نہیں ہوتی؟ یعنی وہ بازار چل رہی ہے. جس طرح عید کے موقع پر
آپ کسوا سیتاپور لکھنؤ کانپور آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے. شاپنگ تو بہرحال حد کیا مسلمان ہونے کے ناطے اتنی تو ذمہ داری ہے کہ تھوڑا بہت کچھ کریں. تو جب بازار خود چل پڑتی ہے، جب بازار میں بھیڑ ہو جاتی ہے، جب آپ کو اپنا سامان خریدنے کے لیے دکاندار سے بات کرنے میں انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوب بازار چل پڑی. یہ کہتے نہیں کہتے یار جب دیکھ بازار میں بھیڑ بہت تھی. قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ مسجد میں نماز کھڑی ہو چکی ہے اور مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر چکی ہے اور مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن جب قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے تو یا تو امام صاحب ہے یا پیچھے سے 2-3 اور ہیں. پوری مسجدیں خالی ہیں، پورے مدرسے اور مکتب خالی ہے، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا تصور نہیں ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ہم آپ سے ایک بات پوچھیں، آج پورا دن آپ بھی گھر پہ رہے ہیں، گوشت بھی پکے ہوں گے، انڈے بھی پکے ہوں گے، مچھلی بھی پکی ہوں گی اور مکھن اور تلے ہوئے مرغے اور بھنے ہوئے مرغے بھی کھائے ہوں گے، سب کچھ کھائے ہوں گے. دل جہاں کر کے بتاؤ پورا دن تلاوت بھی کر کے آئے ہو، پورا دن قرآن بھی دیکھ کے آئے ہو، پورا دن قرآن کھول کے پڑھ کے آئے ہو، پورا دن قرآن کے بارے میں سوچ کے آئے ہو، پورا دن قرآن کی عظمت کی نگاہ سے دیکھ کے بھی آئے ہو. چھوڑو پورے دن کی بات، تمہیں پورا کوئی ایک مہینہ یاد ہے جس مہینے میں تم نے کسی دن رمضان کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر تم کو قرآن کھولنے کی نوبت آتی ہے، اٹھانے کی نوبت آتی ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی نوبت آتی ہے؟ اس کے بعد بلا وجہ الزام لگانا، شکوے کرنا، اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں طرح طرح کے قیاس آرائیاں کرنا، بےہودہ واہیات باتیں کرنا، کیا حق دیتے ہیں؟ جس کتاب کو چھونا عبادت، دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سمجھنا عبادت، تلاوت عبادت، ہر عمل اس کا عبادت. لیکن ہوتا ہمارے یہاں، اگر میں آپ سے اس سے بڑھ کر ایک بات پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کل کتنی قرآن پاک ہے، تو شاید آدھے لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے گھر میں کل کتنی قرآن ہے. شاید یہ بھی معلوم نہ ہو. موبائل معلوم ہے کتنے، خرافاتیں معلوم ہے کتنی ہیں، گاڑیاں گھوڑے بننے معلوم ہے کتنے، بیڈ معلوم ہے کتنے، پنکھے معلوم ہے کتنے، اور پورے گھر میں قرآن کتنی ہے. شاید آپ جانتے ہوں گے، آپ ماشاءاللہ نیک ہو گئے، آپ کو تو سب پتا ہے. میں بزینڈی کی بات نہیں کر رہا، لیکن سچائی یہی ہے کہ مسلمان بیچارہ خود دین سے دور ہے، اور صرف دور نہیں ہے، بیچارہ دین سے کچھ بیزار بھی ہے. تھوڑا سا دین سے تھک چکا ہے، مطلب اوب چکا ہے بیچارہ. کچھ نیا کرنے کے چکر میں سوچ رہا کچھ نئی ٹرائی کرے تاکہ ہو سکتا ہے اسے ترقی مل جائے. نہ ہم اللہ کے، نہ ہم رسول اللہ کے، نہ ہم دین کے، نہ ہم شریعت کے، نہ ہم سنت کے. مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان ہونے کے دعویٰ سب سے پہلے کہتے نہیں ہیں طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی تباہی کی باتیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، سچ مچ آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریے. ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دین ہے، سارے عالم میں رہے گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے دین اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ ساری دنیا میں یہ دین عام ہو جائے. امریکہ میں، لندن میں، افریقہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، دنیا کے ہر ملک میں اسلام ایک ایسا نظام ہے، دین اللہ کا ایسا قانون ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ہے. باوجود اس کے کہ کہیں سختیاں ہیں تو بھی ہے اور کہیں نرمیاں ہیں تو بھی ہے. لیکن ہم آپ سے ایک بات پوچھیں کہ آپ کے گاؤں بسینڈی میں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تلاوت میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ذکر میں کوئی رکاوٹ ہے؟ وقت کی دعائیں کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اذانوں کے جواب دینے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ پھر بلا وجہ کس کو الزام دے رہے ہو؟ کریا تو ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا. شیطان تم کو ملے تو ہم کو بھی ملا نا، ہم کو تو آج تک نہیں ملا. اب تم کو ملتا ہو سکتا ہے بھائی کہ تم اس درجے کے پرہیزگار متقی اللہ والے بندے ہو کہ تم کو شیطان سامنے سے ٹکرا جاتا ہوگا کہ نہیں کرنے دیں گے، ہے نا.
سامنے سے ٹکرا جاتا ہوگا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. میں 5 منٹ اور بولوں گا, میں نے 1:30 بجے تک کا وعدہ کیا. اس کے بعد میں انشاءاللہ مشاعرہ ہوگا. ابھی بڑے بڑے شعراء کے کلام آپ کو سننے انشاءاللہ سنیے گا ٹاٹ سے, اور تھوڑی توجہ دیجیے گا. اور آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کو تو ایک ہی رات میں تھوڑی دیر جاگنا ہے. یہ قراء, یہ شعراء, یہ مقررین ساری راتیں جاگتے بیچارے. تو کہتے ساری رات جاگتے کہ پھر دن بھر سوتے ہیں؟ کوئی نہیں سوتا یار دن بھر. سب کے اپنے اپنے مدرسے ہیں, سب کے اپنے اپنی امامت. یہ سب اگر دن بھر سو ہی رہے ہوتے تو ظہر کی نماز اصل میں پڑھاتے. ان میں کوئی امام ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی منتظم ہے, کوئی ذمہ دار ہے, کوئی دکاندار ہے. ایسے تھوڑی ہے, آپ سمجھتے ہو. اچھا ایک بات تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگوں کے بڑھیا جلوے ہیں, تو تم کو روکے کون ہے مولوی بننے میں؟ ان مولویوں نے روک دیا ہے تم کو, نہیں بننے دے رہے مولوی. یہ مولوی تم کو مولوی بننے نہیں دے رہے. اصل میں یہ انتہا ہو گئی. سچ یہ ہے کہ اللہ سے, رسول سے, دین سے, شریعت سے اتنی زیادہ بیزاری ہو گئی, اطاعت ہو گئی کہ اب علماء بھی اچھے نہیں لگتے, حفاظ بھی اچھے نہیں لگتے, مولوی بھی اچھے نہیں لگتے. حافظ عالم کو سامنے آ جائے تو دل میں خیال عجیب سے ضرور آتا ہے. یہ تو نہیں کہوں گا برا سا آتا ہے, یہ نہیں کہوں گا برا تو نہیں آتا ہے, لیکن عجیب سا ضرور آتا ہے. کر کے جو ہے ایک بار تھوڑا سا احساس ضرور کرتے ہیں اس بات کا. میرے بھائی, اللہ رب العزت نے تمہیں آج موقع دیا ہے, تم وہ خوبصورت اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو, اللہ کے محبوب لوگ ہو کہ تم نے ایک چھوٹی سی دعوت دی. تمہارے علاقے میں یہ علماء, یہ حفاظ, یہ شعراء آ گئے. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے اولادوں کو دین پڑھانا چھوڑ دیں جیسا کہ مسلمان چھوڑ چکے ہیں. ہم آپ سے ایک بات اور کہیں, پورے گھرانے اور خاندان ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ڈھنگ کا ناظرہ پڑھنے والا مشکل سے ملے گا. حافظ عالم تو چھوڑ دو, کوئی اچھا قاری اور مفتی تو چھوڑ دو, پورے گھرانے خاندان ایسے ہیں کہ شاید ڈھونڈے سے کوئی عالم ملے, ڈھونڈے سے کوئی. اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ وجہ کوئی نہیں ہے, صرف دین سے دوری, دین سے بیزاری, دین سے اکتاہٹ اور دین کے بارے میں لا تعلقی. اس کی دوسری وجہ یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ جس چیز پر پیسہ لگا رہے ہو, جس چیز پر وقت لگا رہے ہو, وہی چیز آپ کے دل میں اتر رہی ہے. آپ کا گھر شاندار رنگا پوتا ہو, آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, اور کوئی لڑکا باہر سے ایک ڈنڈی اٹھاتا ہوا آپ کی دیوار پر پھیرتا ہوا چلا جائے, تو ڈنڈی آپ کی دیوار پر نہیں پھیرے گا, آپ کے دل میں پھیرے گا. ایسا لگے گا کہ دل چیرے دے رہا, نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ لگا کے آپ نے گھر بنوایا, پیسہ لگا کے آپ نے رنگ لگوایا, پیسہ لگا کے آپ نے گھر خوبصورت بنایا, اور آپ کے دین پر مستقل دھبے لگ رہے ہیں, آپ کے دین پر مستقل اسکریپ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے دین کو مستقل داغدار کیا جا رہا ہے, لیکن پھر فکر نہیں ہوتی. تم سچ بتاؤ, کل قیامت کے دن ہماری اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور اللہ اپنے دین کا سوال کرے گی. ہمارے دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اٹھ رہی تھی, اور آج کا جو دور ہے یہ موجودہ وقت میں, آخر میں ایک بات کی بات ختم کر دوں, آج کا جو دور ہے مسلمانوں کے خلاف جو حالات اور ماحول ہے, یہ سامنے سے بھی ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی ہے, اور اس کا شکار مسلمان پوری طرح تقریباً ہو چکے ہیں. مسلمان ذہن سے مرتد ہو رہے ہیں, بالکل کوئی شک نہیں اس میں. میں یہ نہیں کہتا عمل سے مرتد ہو رہے ہیں, ذہن سے مرتد ہو رہے ہیں. اسلام کی صداقت پر روزانہ انگلی اٹھتی ہے, اسلام کی سچائی پر روزانہ لوگوں کے الزام لگتے ہیں, اسلام کی حقیقت پر روزانہ کوئی نہ کوئی خرافات کرتا ہے. نہ مسلمان اس کا جواب دیتے, نہ مسلمان اس کے بارے میں کوئی صحیح بات جانتے. دو وجہ, ایک تو خود پڑھتے نہیں, دوسری وجہ سنتے بھی نہیں. اس لیے بس میرے بھائی اپنے دین کی فکر کرو, یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ اس دین کو قیامت تک باقی رکھیں گے. قیامت میں آئے گی, اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. یسألونک عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لوگ رسول اللہ کے پاس پہنچے, کہنے لگے بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہہ دو قیامت کا آنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
جب لانا ہوگا لے آئیں گے، لیکن ہماری تمہاری قیامت تو ہماری تمہاری موت ہے. ہم تم مر گئے قیامتیں آ گئی، اب کوئی مرے نہ مرے، ہمارے تمہارے مرتے ہماری تمہاری قیامت تو شروع ہو گئی نا. اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے بارے میں غور کرو. ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عقل، شعور، دماغ، ذہن دیا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، رکوع کرنے کی طاقت ہے، سجدہ کرنے کی طاقت ہے، تلاوت کرنے کے لیے زبان ہے، قرآن دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، قرآن اٹھانے چھونے رکھنے کے لیے ہاتھ ہے، قرآن کو لینے لانے لے جانے کے لیے پیروں میں طاقت ہے. مسجدیں آپ کے پڑوس میں ہیں، گھر سے وضو کر کے مسجدوں میں آئیے، گھر میں سنتیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، اپنے گھر والوں کو قرآن کی فکر دلائیے، اپنے گھر میں صبح سویرے اٹھ کر کم سے کم تیز آواز میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. کرنا چاہیے مسلمانوں، کم سے کم گھر میں جا کر کے اگر تم قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پانے کو وقت رکھتے ہو چلے جاؤ، لیکن ایسا کرنے کے بعد ایک ہنگامہ بھی ہوگا گھر میں، ہم کو بھی معلوم ہے. پھر کہا کہ زیادہ ملا گیری کرنی تو مسجدیں اس کر کے آؤ، کہاں یا بلا وجہ تم چلے آئے. بہرحال یہ باتیں بھی پیدا ہوں گی، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کریے. آپ اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھیے. جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت براہ راست متوجہ ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر اللہ کے نور کے انوار ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، اللہ کے انعامات کی بارش ہو، اللہ کے کرم کی بارش ہو، تو کم سے کم اپنے گھروں میں زور آواز سے تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے. یہ بات تھی جو مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. کم سے کم کوئی گزرے، اچھا بغل سے کوئی گزرے گا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اس کا بھی تو دل خوش ہوگا نا؟ نہیں ہوگا. اسی کا دل خوش ہوگا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی ہی نہیں تو کاہے کو خوش ہوگا. کہ بڑے چلے ملا بننے، اب تک جو کچھ کیے سب ہم جانتے ہیں، ملا بننے چلے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بول کے چلے جائے. بس میرے بھائی کچھ کر سکتے ہو تو اتنا ضرور کرو، طے کرو ہم اپنے گھروں میں قرآن کو تیز آواز سے انشاءاللہ پڑھیں گے. صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، اندھیرے پڑھو، اجالے پڑھو، رات پڑھو، دن پڑھو، جاڑا پڑھو، گرمی پڑھو، چاہے جب پڑھو، لیکن پڑھو. گھر کی عورتوں کو تو ہمیں لگتا ہے ایک زمانہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھے ہوئے، ان کو بیچاری کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو دین کے بارے میں سب سے پیچھے ہے. اپنے گھروں کی عورتوں کو پابند کرو، کسی اچھے حافظ سے، کسی اچھے قاری سے اپنے قرآن صحیح کرو. اگر تمہاری قرآن صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں صحیح ہے تو پھر اپنے قرآن کو درست کرنے کی فکر کرو. ان سب باتوں پر توجہ دو. اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں دی ہوئی اللہ کی امانت ہے. یہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے اپنی امانت یعنی دین یعنی شریعت یعنی قرآن یعنی نظام یعنی رسولوں کی دی ہوئی شریعت جو اللہ رب العزت نے دی، نہ آسمان اٹھا سکے، نہ زمینیں اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے. بیچارے انسان کو اللہ سے محبت تھی، انسان نے اللہ کی محبت میں ہاں کہہ دیا کہ اللہ ہمیں بھی دیے کتاب کی ذمہ داری، ہمیں بھی دیے شریعت کی ذمہ داری، ہمیں بھی دیے نبوت رسالت کی ذمہ داری، ہم پوری کریں گے. اور بیچارے انسانوں نے اللہ کے اس دین کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں لے کے آئے تھے، وہ دین آج آپ کے یہاں بنوان موجود، قرآن موجود ہے، شریعت موجود ہے، سنت موجود ہے، سیرت موجود. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو نہیں موجود. جو کھانے کی سنتیں رسول اللہ کے دور میں تھی وہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. پینے کی سنتیں جو تھی وہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا نظام ہے، ایسی کون سی شریعت ہے، ایسا کون سا دین ہے جو رسول اللہ 1400 سال پہلے لائے ہو اور آج ڈسینڈی میں موجود نہ ہو؟ لیکن اگر آج تک موجود ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر کرم فرما رکھا، ورنہ بیچارے مسلمانوں نے تو دین چھوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. ہم آپ سے سیدھی بات بتا دیں، ہم ایک جملہ بہت صاف کہتے ہیں، مسلمانوں کے حالات نہ کل خراب تھے، نہ آج خراب ہے اور نہ کبھی خراب ہوں گے. جب خراب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ نہیں. حالات خراب ہونے کی بیکار کی بات ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بدترین حالات کبھی ہوں گے؟
ہوں گے جو تکلیف اس دین کے لیے رسول اللہ نے برداشت کی کوئی کرے گا؟ جو تکلیف صحابہ کرام نے برداشت کی کوئی کرے گا؟ جو تکلیف اللہ کے نیک بندوں نے برداشت کی کرے گا کوئی؟ صحابہ کرام کی تو جان لے لی گئی، صحابہ کرام کو تو گھیر کے شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام کے سامنے نہ جانے کتنی سخت ترین مصائب آئے۔ اندازہ لگا ایک صحابی ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ایک صحابی کو ایک لکڑی کے اوپر ہاتھ باندھ کر کھڑا کر دیا گیا، سامنے سے تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہے، چلانے والے چلانے کو تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم رسول اللہ کا دین چھوڑ دو۔ اچھا نہ چھوڑو، تم صرف اتنا کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اندازہ لگاؤ، کہنا تو بہت آسان ہے، سامنے تلوار ہے، تیر ہے، جان لینے والے جان کے دشمن کھڑے ہیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، کوئی جملہ زبان پہ نہیں۔ تمہارے ساتھ تو ایسے حالات نہیں ہیں، تمہاری مسجدوں کے دروازے بند ہیں، تمہارے مدرسوں کے دروازے بند ہیں، تمہارے مکتب کے دروازے بند ہیں، تمہیں علماء مسئلہ نہیں بتاتے، تمہیں حفاظ قرآن نہیں سکھاتے، تمہیں علماء اپنے مسائل نہیں بتاتے۔ پوچھنے جاتے بھی ہو، معلوم کرنے جاتے بھی ہو، دل جہاں کر کے بتاؤ اس مسجد میں گئے ہوئے کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ اگر بیچ میں جمعہ نہ پڑتا ہوتا تو شاید پھر سال ہوا کرتا جانے میں، یہ تو کوئی بیچ میں جمعہ پڑتا ہے تو ایک حاضری ڈھل لگ جاتی ہے۔ وہ کسی نے بتا رکھا ہے کہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ والی حدیث تو آپ کو یاد ہے، اور وہ والی حدیث نہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ بھی کافروں والا کام کرتا ہے، یہ حدیث نہیں یاد ہے۔ اس لیے بس میرے بھائی بہت آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات اچھی طرح سن لو، تم یہ پوچھو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، بہت اچھی بات بتا دوں تمہیں۔ حدیث میں بہت صاف آیا کہ جب نیکیاں دلوں کو خوش کر دے اور برائیاں دلوں کو غمزدہ کر دے، سمجھ لو مسلمان، تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے سیرت بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے سنت بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اللہ کی باتیں بیان کی جائے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے نماز آئے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے روزہ زکات حج آئے تمہارا دل لگے، تمہارے سامنے اچھی باتیں آئے تمہارا دل لگے، تو سمجھ لو کہ تم مسلمان ہو۔ اور اگر تمہارے سامنے گانا بجے اور تمہاری کمر مٹک جائے، تمہارے سامنے گانے بجے تمہارے ہاتھ ہلنا شروع ہو جائے، تمہارے سامنے گانا بجے تمہارا دل مارے خوشی کے جھوم اٹھے، تو سمجھ لو کہ ایمان تم سے کافی دور جا چکا ہے۔ زیادہ کسی کو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیچارے حافظ امتیاز رکے، یہ بیچارے حافظ زاہد رکے، یہ بیچارے یہاں کے علماء رکے اور تمہیں سمجھائے، اس کی ضرورت نہیں۔ میں تم کو بہت آسان بات بتا کے جا رہا، اگر نیکیاں تمہیں خوش کریں، اگر کسی غریب کی مدد کرو اور تمہیں سکون ملے، کوئی گناہ تمہارے سامنے آئے تم نہ کرو تو سکون ملے، والدین کوئی بات کہے پوری کر دو سکون ملے، پڑوسی کو نہ ستاؤ تمہیں سکون ملے، تو سمجھ لو کہ تم مسلمان ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، دنیا بھر کی ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت صاف یہ جو بات میں نے کہی حدیث میں بہت صاف لفظوں میں موجود، اور یاد رکھو گناہوں کے ختم کرنے کے مددگار بنو، گناہوں کے کھولنے کے مددگار نہیں بنو۔ گناہوں کو ختم کرنا یہ ہے کہ تمہارے ذریعے گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات میں کہوں، وہ گناہ کون ایسا ہے جو بیچارہ مسلمان کرتا نہیں؟ میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، مجھے اس گاؤں کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن مسلمان شراب پیتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان سود بیاج پہ پیسہ دیتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ مسلمان خود جوا سٹا کھیلتے ہیں، یہ سچائی ہے۔
مسلمان خرافاتوں میں پیسہ لگاتے ہیں، یہ سچائی. مسلمان پیسے دے کے گناہ خریدتے ہیں، یہ سچائی. مسلمان پیسے لگا کر گناہ پھیلا رہے ہیں، یہ سچائی. مسلمان پیسے لگا کر دین برباد کر رہے ہیں، یہ سچائی. مسلمان پیسے لگا کر اللہ اور رسول کو داردار کر رہے ہیں، یہ سچائی. اذان سن کر مسجد میں آنے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں. مسجدیں خالی پڑی ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ کے گاؤں کے مکتب نہیں چلتے، آپ کے گاؤں میں کوئی پڑھانے والا مولوی نہیں رکتا، اس کا مجرم کون ہے؟ آپ کے گاؤں میں ناچ ہو جائے دیکھے نہیں ہوگا. میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے کراتے ہوں گے، لیکن کس گاؤں میں ایسا ہوتا ہے؟ ناچ کا اعلان ہو جائے تو نچت دام جمع ہوتے ہیں، اور دین کی کام مسجد بننی ہے، مدرسہ بننا ہے، مکتب بننا ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ دینی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں، مجھے لگتا ہے شاید مولوی عرفان پڑھاتے ہیں، شاید نیک آدمی، وہ سیدھے آدمی، اچھے آدمی پڑھاتے ہیں. شاید نہیں پڑھا رہے نا، پچھلے سال پڑھا رہے ہیں، بھلے آدمی پڑھاتے ہیں. آپ چلاتے ہو مکتب، لیکن سچائی یہ ہے کہ مسلمان سے اگر ابھی خرافات کے لیے کوئی اعلان کرو تو اندھیرے منہ پیسہ دے جائے گا، اور اگر کبھی بھلے کام کے لیے بات کرو تو کل لے لینا، ان سے لیا، پہلے ان سے وصول لاؤ، پہلے ان سے وصول لاؤ. اچھا انہوں نے دیا، اچھا انہوں نے دیا، سارے سوال کر لیتا ہے بیٹھ کر. چچا نے دیا، اور فلاں نے ان کے گھر والے، اور انہوں نے دیا نہیں تو ان سے پہلے لے کے آؤ. مولوی صاحب آگے بھاگے جائے، ان سے لے کے آئے تو وہ کہہ رہے پہلے ان سے لے کے آؤ. تمہارے گاؤں کی مسجدیں نہیں چل پا رہی ہیں، مکتب نہیں چل پا رہے ہیں، مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں، تمہارے گاؤں میں ڈھنگ کا عالم نہیں رک پا رہا، تمہارے گاؤں میں کوئی ڈھنگ کا قرآن سنانے والا نہیں رک پا رہا، تمہارے گاؤں میں کوئی ڈھنگ کے دین کی بات بتانے والا نہیں رک پا رہا. یہ تمہارے کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، یہ تمہارے کروڑوں کے کھیت مکان کھلیان ہیں، یہ تمہارے شاندار گاڑی گھوڑے بنگلے کس کام کے؟ اگر یہ اللہ کے کام نہیں آ سکے، رسول کے کام نہیں آ سکے، شریعت کے کام نہیں آ سکے، دین کے کام نہیں آ سکے، تو کروڑوں روپے تم کس کو دے کے جاؤ؟ اگر تمہارے پیسوں سے دین زندہ ہوا، تمہاری قبروں میں بھی ثواب پہنچے گا، ورنہ جو کما کے چھوڑ کے جا رہے ہو، اولادیں بھلی ہوئی تو قبر میں اجر بھی ملے گا، ورنہ جتنے گناہ وہ کرے گا اس کا بھگتان بھی قبر میں تمہیں ملے گا. اس لیے اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، ہوش کے ناخن لو. اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہیں گے دین کا کام لیں گے، نہ ہمارے محتاج نہ تمہارے محتاج. بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کے دین پر اپنا وقت لگا، دین سیکھو، دین سکھاؤ، اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، شریعت کو سمجھو، سیکھو، جانو، اپنے گاؤں کی مسجدوں کا احترام کرو، اپنے گاؤں کی مسجدوں کا وقار بحال کرو، فجر سے لے کے عشاء تک مسجدوں میں حاضری دو، دین سیکھنے سکھانے کا رواج بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ سکھاؤ، رسول سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، شریعت سکھاؤ. یہ تمہارے پاس وقت ہے، کرنے کا وقت ہے، اس لیے طے کرو انشاءاللہ کرنا ہے نا انشاءاللہ. ابھی نہیں کرنے کا ارادہ کیا، خیر ہم ارادہ کروا رہے، مرضی آپ کی، آپ کریں نہ کریں، لیکن آپ کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، ہم کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہمارا بوجھ آپ پر نہیں، آپ کا بوجھ ہم پر نہیں. ہمارا فیصلہ آپ نہیں کریں گے اور آپ کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، ہمارا فیصلہ ہمارے اعمال سے ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے رحم کا معاملہ فرما دے، وہ الگ بات ہے. تو دعا کریے اللہ رب العزت سے، اللہ کرے کہ اجلاس اسی طرح آپ کے ہر سال جو ہوتے چلتے رہے انشاءاللہ. آپ اپنے گاؤں میں دین کی فکر کریے، اپنے گاؤں کی مسجد کی آبادی کی فکر کریے، اپنے گاؤں کے مکتب اور مدرسے کی آبادی کی فکر کریے، اپنے گاؤں میں بھلائی کا ماحول قائم کرنے کی فکر کریے، اور بھلائی کے لیے آپ آگے بڑھیے، برائیوں کے لیے آپ پیچھے ہٹیے. اپنے جان اور مال سے نیکیاں پھیلانے کا ارادہ کیجئے، اپنے جان اور مال سے گناہوں کو روکنے کا ارادہ کیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں انتہائی موقر اور معزز شعراء، میں نے آپ سے پہلے تعارف کرا دیا، جن کا نام میں نے نہیں لیا یا میرے ذہن میں نہیں رہا یا مجھے یاد نہیں رہا، وہ سب شعراء بھی آپ کے موجود ہیں. ہمارے بسوا کے بھی ساحل بسوانی بھی موجود ہیں، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سے شعراء ہیں انشاءاللہ آپ کا کلام سنائیں گے. تو
آپ طے کریے انشاءاللہ جلسہ کا ختم ہو کر دعا کرنے کے بعد اٹھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ شامل ہو گئے دعا میں. پیچھے سے بھی بیچارے کچھ نہیں اٹھا رہے, بیٹھ جائیے. ہاتھ تو میں نے اس لیے اٹھوا دیا تاکہ میرے اٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے نہ جائیے. ہم تو اٹھ کے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل صاف بات بتا رہے ہیں. ہم اٹھ کے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رخصت ہوتے نکل بھی جائے. ہمارے ساتھ مولانا سلمان صاحب موجود ہیں. یہ جانتے دو مہمان ابھی آنے ہی والے ہیں, بس پہنچنے والے ہیں, تو مجھے ان کے لیے پہنچ کر کچھ انتظام بھی کرنا, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہاتھ اس لیے اٹھوا لیے ہیں تاکہ آپ اپنی کرسی سے نہ اٹھیے گا, اور پانی چائے ناشتے کا اگر انتظام حافظ امتیاز نے کیا تو پلا دیں گے, اور نہیں کیا ہے تو کون ٹینشن ہے, گھر میں فون کرو, چائے منگوا لو, یا آپ پیو ٹائم سے, کوئی روکے تمہیں؟ کون تمہارا گھر لندن میں ہے, ایک فون کرو ابھی طرف سے چائے آ جائے گی, کون مشکل ہے. بس میرے بھائی جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر دھیان دیں. اپنے گھروں کی فکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو, زور آواز. کم سے کم یہ طے کرو کہ ہم اپنے گھر میں کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت زور آواز میں کریں گے. اتنا ہی کر لو, دھیرے دھیرے عادت تو ڈالو. قرآن صحیح کرو, اپنے اعمال صحیح کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.